السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ 23واں پارہ ہے ومالیہ۔ اس میں سورہ یاسین کا ایک حصہ ہے، اس کے بعد سورہ صافات اور سورہ صاد دو مکمل صورتیں ہیں، پھر اس کے بعد سورہ زمر کا ایک حصہ ہے۔ ان چاروں صورتوں میں اس پارے کے اندر جو بڑے بڑے مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ پہلے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دھڑکتا دل کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک زندہ انسان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل موجود ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن کے تمام مضامین میں جو سب سے ابھرے ہوئے مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت، اسے بہت ہی دھڑکتے انداز میں، پرجوش انداز میں، پاورفل انداز میں سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ توحید کے لیے جا بجا کائنات میں بکھری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ رسالت کے بارے میں مثالیں دیں کہ اس سے پہلے بھی قوموں کے درمیان رسول آتے رہے، اور رسول ہمیشہ سے وہ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں اور لوگوں سے اپنا معاوضہ نہیں چاہتے، خدا کی خاطر وہ کام کرتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں مناظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اور نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا۔ یہ سارے مضامین ایک کے بعد دیگرے سورہ یاسین میں آئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صافات۔ سورہ صافات میں رسولوں اور نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آگے بڑھنے کا ہے۔ حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے وہ لے کر گئے، اور دونوں نے خدا کے سامنے سبمیشن کیا، سرنڈر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ ایک خواب دکھایا تھا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انسانی بس میں جو بات ہو سکتی ہے آخری حد تک اسے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے۔ تا قیامت اللہ تعالیٰ نے اسے پرزرو کر دیا تاکہ آئندہ آنے والوں کو معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے انہیں آزمایا، اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا۔ نبیوں کا جہاں ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیٹرن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ پھر دوسرے رسول، تیسرے رسول کے لیے اسی طرح کے جملے آئے ہیں۔ سلامتی ہو تم پر، اور نیکوکار لوگوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو روشن کر دیا، منور کر دیا، آخرت تک کے لیے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا۔ ہر صاحب ایمان اور ہر قرآن پڑھنے والا ان بزرگوں کو جب نام لیتا ہے تو اس کا دل، اس کا سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت کے سامنے، ان کے کارناموں کے سامنے، اور ان کے کارناموں، ان کی خدمتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا۔ دو نبیوں کے سلسلے میں وہ الفاظ تو نہیں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کہا کہ یہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ یہ نبیوں کا تذکرہ اور رسولوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں حکمران تھے، وہاں دو لوگ اپنا قضیہ لے کر پہنچے۔ واچمین نے شاید محل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، تو دیوار کود کر پھلانگ کر وہ اندر آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اپنا ماجرا پیش کیا۔ ایک بندے کے پاس 99 بکریاں تھیں، دمبیاں تھیں، دوسرے کے پاس ایک ہے، اور 99 والا چاہ رہا تھا کہ ایک دمبی بھی اسے مل جائے تاکہ اسے 100 مکمل کر لے۔ حضرت داؤد کے پاس جب یہ کیس آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ سنا دیا، اور اس کے فوراً بعد وہ سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اصل میں انہیں کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ جو دوسروں کے لیے فیصلہ سنا رہے تھے، لگ بھگ اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا جس میں وہ بھی الجھے ہوئے تھے۔ وہ واقعہ کیا تھا اس کی ٹوہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں لوگوں نے بیان کر دی جو نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ آپ حکمران تھے، حکمرانوں کو بعض مرتبہ
بعض لوگوں کی پراپرٹیوں کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی ماجرا رہا ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھی بہت سے مرتبہ فیصلے دیتے ہیں. لوگ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنے پرابلمز لے کر آتے ہیں، لوگ اپنے ایشوز لے کر آتے ہیں. آپ اور ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پہلے تم تو اپنی زندگی دیکھو. خود ہماری زندگی کے لیے اصلاح کے پہلو اس کیس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، اس کا تذکرہ اس کے اندر ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد سورہ زمر کا انداز تخاطب دلوں کو موہ لینے والا ہے، اپیل کرنے والا انداز ہے. اس سورت کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو لگے گا روانی کے ساتھ ایک پوری تقریر ہے. بندوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے. کافروں سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کفر کے رویے سے باز آ جاؤ، نکل جاؤ، اس میں تمہارا بھلا ہے. نیکی کے راستے پر آتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہے. اس دنیا میں ایک اچھی زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، انہیں شرح صدر عطا کرتا ہے. امید اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھو اور اس کی طرف متوجہ رہو. یہ سب مضامین ویری ویری پاورفل پیٹرن میں بیان کیے گئے ہیں. خواتین و حضرات، اب اس کے بعد ہم آج ایک کلید پر بات کرتے ہیں. قرآن میں جا بجا آپ کو حذف ملے گا. اگر یہ کی آپ دریافت کریں گے اور اس کی کو وہاں لگائیں گے تو حذف شدہ جملے اپنا پورا معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے. یعنی کسی چیز کو اومیشن کر دینا. ایک ہوتا ہے غلطی سے اومٹ کر دینا، بھول کر اومیشن ہو جانا. ایک کا نام ہے فونولوجیکل اومیشن، یعنی زبان اور بیان کے قواعد میں بعض مرتبہ بعض حروف، بعض الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس کے وجوہات ہیں. قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. قرآن فصاحت کا شاہکار ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب سامع کو کوئی بات معلوم ہو تو اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ اشارہ کر کے نکل جاتا ہے، اور توقع ہے کہ سامع ان اومیٹڈ باتوں کو پر کر لے گا. یہ اس کے انٹیلیجنس پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ان سو مینی ورڈز کو بیان نہیں کیا جاتا. الفاظ میں بیان کرنے سے وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، جبکہ الفاظ کو مس کر دینے میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. یہ اومیشن کی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد certain unpleasant scenes are omitted. قرآن واقعہ نگاری کرتا ہے. واقعات میں کبھی بہت درست، بہت سخت، بہت انپلیزنٹ سین بھی آتے ہیں. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو اشارہ کر کے نکل جائے گا، لیکن وہ سین پیش نہیں کرے گا. اس سے طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، ان واقعات سے طبیعت پر گرانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس سین کو اومٹ کر دیتا ہے. certain emotions are created and words omitted. بعض دفعے اللہ تعالیٰ جذبات پیدا کرتا ہے، ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس پیدا ہوتے ہیں، اور الفاظ اور جملوں کو نکال دیا جاتا ہے. یہ بھی حسن ہے. اور slightest deviation from the standard Arabic writing corresponds to change in meaning or to some mysterious and beautiful secret. عربک کا ایک سٹینڈرڈ ہے. جب بھی آپ اس سٹینڈرڈ سے کوئی لفظ، کوئی حرف آگے پیچھے دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ قرآن نے اسے انٹینشنلی اومٹ کیا ہے، چینج کیا ہے، اور اس سے ایک نیا مفہوم پیدا کرتا ہے. اس سے اس جملے کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس جملے کے اندر ایک خاص جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم ماہرین سے جیسا پوچھتے ہیں، آج پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا
حذف کی مثالیں ملتی ہیں، کیا قرآن کے فصاحت و بلاغت میں اس کا بھی کوئی رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں محذوف کرنے کا اسلوب یہ بہت عام ہے اور قرآن مجید کا بہت نمایاں اسلوب ہے۔ محذوف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو خود سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ذکر نہیں کیا جائے، اور اس کا ایک اور ایپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو قاری کلام میں غور و فکر کر کے خود سے وہاں تک پہنچ سکے اس کو ذکر نہیں کیا جائے۔ تو ایک طریقہ تو کلام کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری باتیں ذکر کر دی جائیں، یہ سمجھ کر کہ قاری جو ہے وہ زیادہ سمجھ نہیں رکھتا ہے، اور اگر کوئی بات ذکر نہیں کی گئی تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ایک طریقہ تو اس میں تو ساری چیزیں ذکر ہو جاتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے محذوف کرنے کا طریقہ، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قاری پڑھنے والا وہ خود سمجھدار ہے اور بہت سی باتیں اگر اس کو نہیں بتائی جائیں تب بھی وہ سمجھ لے گا، اور پھر وہ اگر خود غور و فکر کرے گا تو اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے گی۔ قرآن مجید انسان کو ایک سمجھدار عقل رکھنے والی مخلوق کی حیثیت سے مخاطب کرتا ہے، اور ایک طرح سے اس کی عقلی صلاحیتوں کو، عقلی استعداد کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے گویا کی، اور اسی لیے وہ بہت ساری چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی عام کلام ہوتا ہے، انسانی کلام، تو اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن قرآن مجید اس کو ذکر نہیں کرتا ہے تاکہ انسان خود سمجھے، اور پھر جب وہ خود سمجھے گا انسان تو اس کو یہ احساس بھی ہوگا کہ اسے ایک سمجھدار مخاطب کی حیثیت سے اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت زیادہ ہے، اور کہیں پر دو طرح سے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہیں ایسا ہے کہ بغیر اس کو غور و فکر کیا اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ محذوف ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اسے غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ جو غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، مخاطب کے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کو خود حاصل کرنے، خود وہاں تک رسائی کرنے، انکشاف کرنے، دریافت کرنے کی ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید قاری کو دریافت کرنے کی لذت سے ہمکنار کرتا ہے، بار بار ہمکنار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ چیز ہم جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے قاری جو ہے وہ ایک ایکٹیو رول ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے قاری کا رول بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ صرف سنتا نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ میں غور و فکر کرتا جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے محذوفات آتے جاتے ہیں ویسے ہی اس کو غور و فکر کرنے کے لیے زیادہ مہمیز ملتا جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسی حذف کے اسلوب کے ذریعے سے قرآن مجید کلام میں غیر معمولی قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جملے ہوتے ہیں، دونوں جملوں کی، ظاہر ہے ہر جملے کی اپنی قوت ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں جملوں کو مکس کر دیا جائے اور ان دونوں کے مکس کرنے کے نتیجے میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیا جائے جو ایک دوسرے کے تکرار ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں دو جملوں کی قوت ایک جملے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جو کہ حذف کے اسلوب سے ہی نکل کے آتا ہے۔ تو اس مختصر وقت میں میرا خیال ہے کہ یہ اشارے کافی ہوں گے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حذف کا اسلوب، محذوف بنانے کا اسلوب، کلام میں بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کرنے کا اسلوب، یہ فصاحت و بلاغت کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسلوب ہے، اور یہ اسلوب یہ مان کر اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ متکلم یہ سمجھے کہ اس کا سننے والا
سامع اور قاری جو ہے وہ ذہین ہے، سمجھدار ہے. تو اس طرح سے مخاطب کی تکریم ہوتی ہے، مخاطب کی ایک طرح سے عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کو ایک سمجھدار مخاطب مان کر اس سے گفتگو کی جا رہی ہے. خواتین حضرات، آپ نے جواب سنا کہ حذف بے شمار طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. اب ان حکمتوں میں سے آئیے 2-4 حکمتوں کو آج ہم دریافت کرتے ہیں. اس سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کو پیش کیا ہے. اس میں ایک لیٹر مس ہو گیا ہے، ایک حرف مس ہو گیا ہے، اور ایک حرف مس کرنے کا ایک پرپز ہے، ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کو ہم ابھی معلوم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سورہ کہف آپ ہو سکتا ہے کہ ہر جمعہ پڑھتے ہوں، اور ہر جمعہ آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آیت نمبر 78 میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے. کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہو تو رسول برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، خضر چونکہ فرشتہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاموں پر مامور تھے، اور بہت سے کام وہ ہوتے ہیں جس کی حکمت ہمیں نہیں معلوم. تو خضر نے کہا کہ میں اب تم کو بتانے والا ہوں، جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے، ہر بار مجھے ٹوک رہے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بوجھل تھا، دل بھرا ہوا تھا. کیا میں دیکھ رہا ہوں، ان پلیزنٹ واقعات ہو رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے تھے، ہر مرتبہ خضر کو ٹوکتے تھے. تو قرآن نے ما لم تستطع کہا. پھر اس کے بعد خضر نے تینوں کی حکمتیں بیان کر دی. حکمتیں بیان کرنے کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تب اس کے بعد کہا ذالک تأویل ما لم تستطع. دیکھیے یہاں تا ایکسٹرا ہے، یہاں مس کر دیا گیا. تستطع علیہ صبرا، یہ وہ باتیں تھیں اے موسیٰ جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے. قرآن کے ترجمے کھول کر پڑھیں گے تو دونوں جگہ ایک ہی ترجمہ ملے گا. یہ وہ باتیں جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے، یہ وہ باتیں جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے. لیکن یہاں دل تمہارا بوجھل تھا، یہ وہ باتیں تھیں جس پر تم صبر ہی نہیں کر پا رہے تھے. اب یہاں کہا گیا یہ وہ باتیں تھیں جس پر تم صبر نہیں کر رہے تھے. اسی طرح سے ذوالقرنین نے جب دیوار بنا دی، ذوالقرنین کی دیوار کا ایک آرٹسٹ کا تخیل ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ جو لوہے کی دیوار بنائی گئی ہے، اس دیوار کو پھلانگ کر آنا ان کے بس میں نہیں تھا. یاجوج ماجوج اس کے اوپر سے نہیں آ سکتے، اور اس میں چھید لگانا یہ تو ناممکن ہے چونکہ میٹالک وال ہے. اب آپ دیکھیے کیا کہا، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. یہاں ایک تے کا ایکسٹرا اضافہ ہے اور یہاں وہ تے مسنگ ہے. یعنی یہ ہے کہ ان کی استطاعت نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دیوار چڑھ کر آئیں، اور ان کے بس کی یہ بات بھی نہیں ہے کہ اسے چھید کر دیں. یہ تو ناممکن ہے، یہ تو مشکل ترین کام ہے. یعنی دونوں ممکن نہیں ہیں، لیکن ان ممکنات میں سے یہ موسٹ امپاسبل ہے اور یہ امپاسبل ہے. دیوار چڑھ کر آ جائیں یہ بھی نہیں ہوگا، اور دیوار کو چھید کر ڈالیں یہ تو ممکن ہی نہیں ان سے. یہ سینس بیان کرنے کے لیے ایک تا کا استعمال کر دیا گیا، اس کو حذف کہتے ہیں. اور حذف میں نے آپ کو صرف ایک لیٹر کے اومیشن کی مثال دی. اب آتے ہیں ایک لیٹر کے بعد ایک ورڈ کو کیسے اومٹ کیا جاتا ہے، ایک لفظ کو کیسے حذف کیا جاتا ہے، اس سے معنی میں کیا حسن پیدا ہوتا ہے. آئیے اسے دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں 3 آیتیں بتائی گئی ہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، روشن اونٹنی سمود کو دکھائی گئی، دی گئی. لیکن یہ ہے کہ یہاں اصل میں ایک جو لفظ مسنگ ہے اور وہ ہے آیا. یعنی یہ ہے کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ آیَةً مُبْصِرَةً،
واضح نشانی اونٹنی کی شکل میں ہم نے سمود کو دی۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ طلبہ نوجوان جب پڑھتے ہیں تو بعض مرتبہ انہیں ڈسکنیکٹڈ، ڈس جوائنٹڈ باتیں نظر آتی ہیں، یہ فلپ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑا رج بس گیا۔ بچڑا رج بس نہیں گیا، اس کی محبت، حب، یہاں ایک لفظ حب مس ہے تو حب جو ہے مس ہو گیا، اومیٹڈ ہے، لیکن پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ بچڑا اندر بیٹھ نہیں گیا، بچڑے کی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور بنیامین پکڑا گیا۔ واپس جب گئے تو والد صاحب کو کیا بتائیں؟ انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریہ سے پوچھ لیجئے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وہ اس کی تھیلی سے بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا اور اسے بادشاہ نے روک لیا ہے، لیکن یہاں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ نہیں ہے، یہاں اہل، یعنی یہ ہے کہ گاؤں والوں سے پوچھ لیجئے۔ تو دیکھیے کہ آپ آیت کو مس کر دیا گیا، حب کو مس کر دیا گیا، اہل کو مس کر دیا گیا، لیکن اس سے بات پوری ہو گئی۔ عربی دان حضرات، قرآن پڑھنے والے اس سے لطف لیتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے میں نے ایک لیٹر کو مسنگ بتایا، اس کے بعد میں نے ایک ورڈ کو مسنگ بتایا، اب اس کے بعد ایک عبارت، یعنی ایک سینٹنس کا ایک ٹکڑا مس ہو جائے تو بات کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر قرآن ایسا آتا جو پہاڑوں کو چلا دیتا، جو زمین کو شق کر دیتا، جو موتوں سے بات کرتا، اس کے بعد کہا بل للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس جگہ پہنچ کر نوجوان کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، بات مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن نازل ایسا ہو جس سے پہاڑ چلا دیے جائیں، جس سے زمین شق ہو جائے، جس سے مردوں کو بات کر لیا جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو لازماً یہاں کوئی چیز مسنگ ہے، اور وہ ہے کہ اس جگہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر تم محنت نہیں کرو گے تب تم امتحان میں پاس نہیں ہوگے۔ تو اگر جب آتا ہے تو وہ شرطیہ جملہ ہے، اور جواب شرط آنا چاہیے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تب ایسا ہوگا۔ اگر ایسا قرآن نازل کیا جاتا جو پہاڑوں کو چلا دے، اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جس سے زمین شق ہو جائے، اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جو مردوں سے کلام کر لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ایسا قرآن بھیج دے، بھیجنے میں سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ حذف کی ایک مثال ہے، عبارت میں کیسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم آتے ہیں آخری مثال جو اس پارے میں ہے، اور وہ مثال ہے، اب آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس آیت کو اگر انگریزی میں دیکھنا چاہیں تو آپ انگریزی میں دیکھ لیجئے، اور کچھ لوگوں نے بہت ہی نفاست کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے تب بھی جو ہے would still refuse to believe in it، یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے بریکٹ کے اندر، but still they would refuse to believe in it۔ یہ ہے وہ حذف، یہ ہے وہ فونولوجیکل اومیشن جو اومٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اب اس سلائیڈ پر دیکھیے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک روح پرور واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی تھے، انہوں نے اینچ پینچ نہیں کیا، انہوں نے اس کی کوئی تعبیر نہیں نکالی، انہوں نے سمجھا کہ خدا کے حضور نذرانہ پیش کرنا ہے اپنے بیٹے کو۔ بیٹے سے بات کی، بیٹے نے کہا ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ،
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اس کی آنکھ پر پٹی باندھی، بچے کو لٹا دیا اور چھری چلانے والے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، انسان کے بس میں جتنا تھا وہ آخری قدم حضرت ابراہیم اٹھا ڈالے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، جب دونوں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور بچے کو انہوں نے اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اب آپ دیکھیے کہ واقعی یہاں بیان کیا جا رہا تھا اور اس میں اچانک کچھ چیز مسنگ نظر آ رہی ہے، مسنگ نظر آ رہی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیکوکار لوگوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب آپ غور سے دیکھیے کہ بچے کو لٹانے کے بعد ایک پورا منظر ہے جو اومٹ ہو رہا ہے۔ چھری کو تیز کیا ہوگا، آگے بڑھے ہوں گے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، باپ کا دل کیا جس تیزی سے دھڑک رہا ہوگا، اس کے ذہن میں کیا کیا تصورات نہیں آئے ہوں گے کہ بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی تدفین کیسے ہوگی۔ بچے کو ذبح کر دیں تو اب میرے پاس اور کون سا بیٹا باقی ہے، خدا کا حکم تو ہو گیا ہے، اور لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئے، کیا کیا جذبات امڈے۔ باپ اور ماں کے سینے کے اندر جو کچھ جذبات موجزن تھے، ان سارے جذبات کا اظہار الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمام تاثیر کو دو جملوں میں سمیٹنے کے بجائے اس جملے کو مس کر دینا، اس جملے کو اومٹ کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہر قاری جب پڑھے تو وہ جذبات اس کے اندر پیدا ہو۔ ہم بھی تو اولاد رکھتے ہیں، ہم بھی تو اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو ان سے پیار ہے۔ جب انسان جو خاص کر بچے والے ہوں جب پڑھیں گے تو وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن ان ایموشنز کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بیچ میں ایک سین کو اس نے مس کر دیا، وہ پورا سین چھری کو تیز کرنا اور چھری کو بچے کے گردن کے پاس، گلے کے پاس لے جانا اور ذبح کرنے کی کوشش کرنا، اور اس وقت ذہن کے اندر جو کچھ تموج ہو رہا تھا، ذہنوں کے اندر جو خیالات امڑ رہے تھے، ان سب کو مس کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور صرف یہ کہا کہ ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ایک مثال ہے جو اس پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، فرعون نے کہا کہ میں ضرور قوم موسیٰ کے لڑکوں کو قتل کروں گا۔ دو مرتبہ ہوا، ایک تو حضرت موسیٰ جب رسول بن کر آئے تب، اور ایک اس مرتبہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہو رہے تھے، لیکن قرآن میں بچوں کو ذبح کرنے کا کوئی منظر پیش نہیں کیا گیا۔ انپلیزنٹ سین ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے کہ سب کرے، صرف بیان کر دیا اور آگے نکل گیا۔ فوجیوں کا گھر گھر جانا، تلاشی لینا، بچوں کو پکڑنا، ماؤں کا آہو بکا کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کی گودوں میں لاشوں کو پھینکنا، سارا منظر قرآن بیان نہیں کرتا، انپلیزنٹ ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا کہ میری اجازت سے پہلے، جادوگروں کو ایڈریس کرتے ہوئے فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے، ایسا ہوگا کہ میں ضرور تمہیں سلیب پر لٹکاؤں گا، ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پیر کاٹوں گا۔ لیکن اس کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو ہو جاتی ہے، اس منظر کو اللہ تعالیٰ اومٹ کر دیتا ہے۔ یہ حذف کی مثالیں ہیں، یہ اومیشن کی مثالیں ہیں، یہ زبان و بیان میں، ادب میں بلاغت کہتے ہیں، اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ یہ ایک صنعت ہے، ایک فنی حسن ہے کہ کم الفاظ استعمال ہوں اور زیادہ بات بیان کر دی جائے، الفاظ کو اومٹ کر دیا جائے، جذبات کو پیدا کر دیا جائے، جملوں اور عبارتوں کو اومٹ کر دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان پلیزنٹ باتوں کو بیان نہ کیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کا کہ حذف کا۔ اب آپ نے آج ایک جگہ اس کو سیکھ لیا، آپ نے اس چابی کو پا لیا، اب آپ قرآن پڑھتے جائیے، جہاں بھی آپ کو لگے کہ سم تھنگ از مسنگ،
تو اس مسنگ کی جگہ آپ بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی حرف مس ہوا ہے، کوئی لفظ مس ہوا ہے، کوئی عبارت مس ہوئی ہے، یا کوئی منظر ہی مس کر دیا گیا ہے، اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے جذبات امڈ آتے ہیں، اس سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس سے کلام کا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن میں حذف کرنے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ایکٹیویٹی کی سلائیڈ پر آتے ہیں۔ Have you ever noticed that the cases you get are sometimes for your own correction؟ آپ کے پاس جو مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، میاں بیوی کے ایشوز لاتے ہیں، بچوں کی نافرمانی کے ایشوز آتے ہیں، لڑکوں کی اخلاقی بے راہ روی کے واقعات آتے ہیں، تنظیمی مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، آپ قضاوت کرتے ہیں، آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ صلح صفائی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیس اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو، اور آپ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے مسئلے سے دوچار ہیں، کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا؟ فائنڈ آؤٹ 1 or 2 حذف فرام یور ریڈنگ۔ اس رمضان میں آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے اور تلاش کیجئے کہ کہاں حذف کی مثالیں آپ خود دریافت کر سکتے ہیں۔ ٹرن ٹو اللہ دس رمضان اینڈ گیٹ تھنگس کریکٹڈ۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سورہ زمر میں کہا گیا، اللہ سے قریب ہونا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ان فنی محاسن کو سمجھنے، قرآن کے جو معنی و مفہوم کی وسعت ہے اسے پہچاننے اور اپنے اندر جو تاثیر پیدا کرنا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔